نیند نہ آنا اس وقت دنیا میں بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ لوگ ساری رات جاگتے ہیں، وہ سلیپنگ پلز لے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سو نہیں پاتے، ڈیپ سلیپ میں نہیں جا پاتے۔ اگر آپ بھی ان میں شمار ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آج کے بعد آپ انسومنیا کا شکار نہیں ہوں گے۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف طبی معالج حکیم محبوب الہی صاحب۔ آپ وفاقیہ طبہ کے ترجمان ہیں اور گزشتہ طویل عرصے سے طب کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب، کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم۔ حکیم صاحب، نیند جو ہے نا آپ کو پتہ کتنی اہم ہے انسانی باڈی کے لیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے نا وہ نیند نہ آنے کی شکایت کرتا ہے کہ یار بستر پہ سو جاتے ہیں، نیند کی گولی بھی کھا لیتے ہیں لیکن نیند پھر بھی نہیں آتی۔ آج وہ پیٹرن، وہ طریقہ سمجھا دیں ہمارے ناظرین کو جس سے وہ گہری نیند میں جائیں اور وہ گہری نیند کا مطلب یعنی صحت مندی کی طرف جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد بھائی، سب سے پہلے تو ہمیں ان وجوہات کو دور کرنا ہوگا اور یہ سمجھنا ہوگا کہ کون سی ہماری ایسی عادات ہیں جو ہمیں ان مسائل کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ ہماری نیند کم ہو رہی ہے یا آ بھی رہی ہے تو ہم ڈیپ سلیپ میں نہیں جاتے جی، صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم سوئے نہیں ہیں، ٹھیک طریقے سے سوئے نہیں ہیں، فریش نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے پیچھے 2-3 بڑی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ، جیسا کہ میں پھر عرض کروں گا، ہماری غذا، جی، چائے، کافی، گرم خشک اشیاء کا زیادہ استعمال، سپائسی چیزوں کا زیادہ استعمال، ٹھیک ہے نا۔ چائے عمومی طور پہ ہم کس لیے پیتے ہیں کہ جی نیند آ رہی ہے چائے پی لو، ایکٹیو ہو جائیں گے، برین ایکٹیو ہو جائے گا نا۔ کیفین ہے نا، کیفین نیند کو اڑا دیتی ہے۔ کیفین کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، برین پہ اس کا افیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بہت بڑی وجہ آج کے دور میں سٹریس ہے۔ اچھا، سٹریس جب ہوتی ہے تو نیند اڑ جاتی ہے، فطری معاملہ ہے۔ اصل میں جب ہم سٹریس لیتے ہیں نا تو ہماری باڈی میں ایک ہارمون پیدا ہوتا ہے کارٹیسول۔ ہاں جی، تو کارٹیسول ہے جو یہ سٹریس ہارمون ہے، جی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ نیند کو ختم کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ نیند کا جو ہارمون ہے وہ میلاٹونین ہے، تو یہ جو سٹریس ہارمون ہے یہ اس کا مخالف ہارمون ہے۔ کارٹیسول بڑھے گا تو میلاٹونین آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا، جی بالکل کم ہو جائے گا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد چلتے ہیں۔ اب جب سٹریس بڑھے گی تو نیند کیسے آئے گی؟ اچھا، تیسری اس سے بڑی وجہ ہے، تیسری وجہ ہے ہمارا موبائل کا استعمال۔ ہم نے یہ نا ایک عادت بنا لی کہ سونے سے پہلے نا ہم نے کچھ ریلز دیکھنی ہے، موبائل دیکھنا ہے، ہم نے لازمی گھنٹہ موبائل دیکھنا ہے۔ یہ جو موبائل میں موجود بلو لائٹ ہے یہ نیند کا بیڑا گرک کر دیتی ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس سے بچیں۔ اچھا، ایک اور بہت اہم چیز ہے وہ ہمارا ہے جو بایولوجیکل ہمارے اندر ایک کلاک لگا ہوا ہے۔ جی بالکل، ہمارا جو نیچرل انٹرنل کلاک سسٹم ہے نا، قدرت نے لگایا ہوا ہے، اس پہ عمل نہ کرنا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ جب ہم وقت پہ سوتے نہیں ہیں، جو ہمارے نیند کا ٹائم ہے اس وقت ہم موبائل پکڑ لیتے ہیں اور کوئی دلچسپ ویڈیو شروع کر لی، اب نیند بھی آ رہی ہے لیکن ہم خود کو زبردستی جگائے رکھتے ہیں۔ پھر جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے نا، پھر آپ بے شک سو جائیں، آپ ڈیپ سلیپ میں نہیں جائیں گے، آپ کو اچھی نیند نہیں آئے گی۔ ہاں، یعنی کروٹیں بدلتے رہیں گے، بے چین رہیں گے۔ اب ظاہر سوئے ہیں لیکن آپ پرسکون نیند نہیں آئے گی آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ وجوہات آتے ہیں۔ اچھا اب حکیم صاحب، وجوہات آپ نے بڑی تفصیل سے بیان کر دیں، اب ہم حل کی طرف جائیں گے کہ اس کا آخر پرماننٹ حل کیا ہے؟ یہ کس طرح ان چیزوں کو ہٹا کے کس طرح آپ بہتر نیند کو پا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے جو چیزیں نیند کو کم کرتی ہیں انہیں ختم کریں یا کم کریں۔ مرچ مسالہ والی چیزیں، اسپائسی چیزوں کا استعمال کم کریں، کیفین والے مشروبات کا استعمال کم کر دیں۔ اس کے بعد سونے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے تک موبائل کا استعمال بند کر دیجیے۔ اچھا، ڈیپ سلیپ میں جانے کے لیے یا اچھی نیند کے لیے اندھیرا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، جو ہی ہم کمرے کی لائٹ بند کرتے ہیں ہماری آپٹک نرو ہمارے برین کو سگنل دیتی ہے کہ لائٹ بند ہوگی، سونے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو برین کیا کرتا ہے؟ میلاٹونین نامی ایک ہارمون ریلیز کرنا شروع کرتا ہے جو ہمارے اعصاب کو ریلیکس کرتا ہے اور ہمیں سلا دیتا ہے۔ اچھا، یہ کام کرنے ہیں۔ اچھا حکیم صاحب، کوئی ایسا نسخہ بھی بتائیں ناظرین کو کہ یہ انہوں نے پیٹرن استعمال کر لیا ہے، لوگوں کے مسائل بہت بڑے ہوتے ہیں، تو ان کو کوئی ریمیڈی بتائیں جس سے ان کو بڑی پرسکون نیند جو ہے نا وہ آ جائے۔ جی،
نسخہ نوٹ کر لیں. یہ نسخہ بیسیکلی کیا کرتا ہے؟ دماغ کو ریلیکس کرتا ہے, اچھا میلاٹونن کے افراز کو بہتر کرتا ہے, جی. ڈیپ سلیپ میں جانا ہے. اگر آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں, گہری نیند چاہیے, پرسکون نیند چاہیے, تو آپ اسے استعمال کریں. آپ کو ہفتے 10 دن میں اس کے رزلٹ ملنے شروع ہو جائیں گے. آپ نے لینا ہے مغز کدو لینا ہے, مغز خربوزہ لینا ہے, اچھا مغز تربوز لینا ہے, مغز کھیرا لینا ہے. اچھا یہ چاروں مغزیات لے لینے ہیں آپ نے. یہ اگر 50 گرام ہے تو اس میں 100 گرام آپ نے خشخاش ڈال لینی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک اور ہے. اس میں شامل کرنا تخم کاہو 50 گرام. جی ٹھیک ہے. یہ ٹوٹل 6 چیزیں ہو گئی آپ کی. ٹھیک. ان کو پیس لیں گھر میں, عام مسالے والی میں صاف کر کے, اس میں مسالے کا افیکٹ نہ ہو, گرائنڈر میں پیس لیجئے. جی 1 چائے والا چمچ, اگر زیادہ مسئلہ ہے تو 1 چاولوں والا چمچ. اچھا صبح اور شام پانی سے لے لیں, دودھ سے لے لیں. اچھا یہ شاندار رزلٹ دیتے ہیں. جن کو زیادہ مسئلہ ہے ان کے لیے میں 3 آئل ریکمینڈ کروں گا. روغن کدو, اچھا روغن کاہو اور روغن خشخاش. جی یہ تینوں تیل برابر وزن میں کسی اچھے دواخانے کے بنے ہوئے لے لیجئے. تینوں کو مکس کر لیجئے اور اسے سونے سے 1 گھنٹہ پہلے سر میں, اچھا بالوں کو نہیں لگانے, ہم بال گرو نہیں کرنے جا رہے, ہمیں نیند چاہیے ہمیں نا, سر کے اندر لگا کے ہلکا ہلکا اس طرح انگلیوں سے مساج کر لیں. ہاں سکن پہ مساج کرنا ہے. سر کے اندر سکن پہ, سر کی سکن پہ, ہاں سر کی سکن پہ جذب کرنا سکن میں. ہاں جی. ان کے استعمال سے 1 گھنٹے کے اندر رزلٹ آ جاتا ہے اور بڑی گہری نیند آتی ہے. اس سے میں نے ان لوگوں کا بھی اسی نسخے سے علاج کیا ہے جو بہت ساری نیند کی دوائیاں استعمال کرتے تھے, سیڈیٹو پلز استعمال کرتے تھے, اس کے باوجود ان کے اپنے پھر مسائل ہیں. کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز میں چینج لے آتی ہیں, مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے, ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے. اچھا اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں آئے گا. ان نسخہ جات کا کوئی سائیڈ افیکٹ, اس میں کوئی چیز ہی آپ دیکھیں نا, کون سی چیز ایسی ہے, کوئی ادویاتی چیز نہیں ہے, یہ غذائی چیزیں ہیں. غذائی چیزیں ہیں جی, یہ ساری غذائی چیزیں ہیں اور آپ کو بہترین نتیجہ دیں گی. جی ناظرین, یہ تھے حکیم محبوب علائی جنہوں نے آج نیند کے حوالے سے آپ کو 2 نسخہ جات پیش کیے ہیں, اور دونوں نسخہ جات جو ہیں انتہائی آسان اور عام اجزاء جو ہیں ان پر مشتمل ہیں. آپ اگر ان کو ریگولر استعمال کریں تو آپ کا انسومنیا کا جو ایشو ہے وہ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.